السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں معین الدین آزاد سی ایم ایم لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آج ہم غزل پڑھیں گے فیڈرل بورڈ سال اول کی میر تقی میر کی پہلی غزل۔ اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم اس کے 3 اشعار کریں گے اور دوسرے حصے میں بھی ہم اس کے 3 اشعار کریں گے۔ میر تقی میر، غور کیجئے، پہلے مختصر تعارف ہو جائے ان کا۔ تقی میر اصل نام تھا، آگرہ میں پیدا ہوئے، لیکن ابتدائی زندگی میں ہی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جو ان کی والدہ ہیں ان کی وفات ہو گئی، والد نے پالا۔ کچھ عرصے بعد جو والد ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر اپنے منہ بولے چچا کے طرف چلے گئے، چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہاں سے نکلے تو ماموں کی طرف گئے، پھر جو ہے وہ اس کے بعد جو سلطنت ہے، مغل سلطنت ہے، وہ تباہ حالی سے دوچار ہوئی اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یوں وہ آگرہ سے دلی آئے، اور دلی کے بعد وہ لکھنؤ چلے گئے جب مغل سلطنت کا زوال آیا، اور اپنی بقیہ زندگی وہاں پہ گزاری۔ انہیں سرتاج شعرائے اردو کہا جاتا ہے، خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ان کی جو شاعری ہے 6 دواوین ہیں اردو کے۔ تو شاعری کی خصوصیات میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ان کا تصور غم ہے، جو ان کی شاعری میں جا بجا ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر قنوتیت کے کچھ پہلو نظر آتے ہیں، ساتھ میں رجائیت بھی موجود ہے، کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا، اور اپنے عہد کی بہترین عکاسی وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آفاقیت اور ہمہ گیری ان کی شاعری کا ایک اہم پہلو ہے، ناصحانہ انداز وہ برتتے ہیں۔ تصور عشق بھی اس میں موجود ہے۔ ان کے ہاں جو غم دوراں ہے اور جو غم جانا ہے وہ یکجا ہو گیا ہے۔ ان کے ہاں دل اور دلی ایک ہیں، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہے دونوں۔ تو جو اس دور میں حالات چل رہے تھے اس کا انہوں نے خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور آج بھی وہ جو ہے وہ جانے جاتے ہیں۔ جو بعد میں آنے والے شعراء ہیں انہوں نے میر تقی میر کی عظمت کو مانا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ پہلا شعر دیکھیے۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تاج وری بادشاہت، شور ہونا، ہنگامہ ہونا، نوحہ گری فریاد کرنا، افسوس کرنا۔ مفہوم دیکھیے۔ جو شخص آج تاج و تخت کے غرور میں مبتلا ہے، کل اسی کے لیے صف ماتم بچھی ہوگی۔ دنیا کی بے ثباتی ہے، اور جو بادشاہت ہے اس کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی مستقل نہیں ہے، ہر چیز کو فنا ہے، عروج ہے، زوال ہے، زوال کے بعد عروج ہے۔ بادشاہت ہے، فقیری ہے، گدائی ہے، عزت ہے، شہرت ہے، دکھ ہے، جو ہے وہ ضلالت ہے، آپ کہیے اس کو رذالت، وہ بھی ملتی ہے۔ اور یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان دنوں کو مختلف لوگوں پہ بدلتے رہتے ہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ غرور نہ کرے۔ میر تقی میر کا کہنا ہے کہ جو آج بادشاہی کے نشے میں ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ بادشاہی مستقل نہیں رہے گی۔ آج اس کے سر پہ تخت ہے تو کل اسی کا سر تختے پہ لٹکایا جا رہا ہوگا۔ تو تخت اور تاج تاراج ہوتے رہتے ہیں، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس وقت فخر و غرور نہ کرے، بلکہ اطمینان سے عاجزی و انکساری کا اظہار کرے۔ ورنہ اس دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جو آج بادشاہ ہے وہ کل بادشاہ نہیں رہے گا۔ شاہاں کے کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھی۔ یہاں بادشاہت کے لیے بیٹا باپ، باپ بیٹا ایک دوسرے کی قربانی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، بھائی بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور میر تقی میر یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس دور کی دلی میں جو مغل سلطنت ہے وہ تباہی سے دوچار تھی، اور جو بادشاہت ہے اس پر جو شہزادے ہیں ان میں جھگڑے چل رہے تھے، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو بادشاہ ہیں وہ قتل ہو رہے تھے۔ ایک بادشاہ قتل ہوتا، دوسرا بادشاہ آ جاتا، دوسرا ولی عہد بن جاتا، بعد میں سازشوں کے ذریعے اس کو بھی ختم کر دیا جاتا۔ تو اسی چیز کو وہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو بادشاہت ہے وہ مستقل نہیں ہے، لہذا اس پہ جھگڑا نہ کیا جائے، اس پہ فخر و غرور نہ کیا جائے، کیونکہ جو آج بادشاہ ہے، آج جس کے سر پہ تخت ہے، کل اس کا سر تختے کے ساتھ لٹکا ہوگا۔
تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اس دور کی دلی کا نقشہ انہوں نے خوبصورت انداز میں کھینچا ہے۔ اب موجودہ زمانے میں بھی دیکھیں بادشاہ کتنی، اگر آپ پچھلے 15 سال کا جائزہ لیں تو اس میں آپ کو کچھ حکمران نظر آئیں گے جو اپنی زندگی پرتعیش انداز میں جیتے تھے، لیکن وقت بدلا تو ان کو مار گرایا گیا۔ وہ غلط ہے یا صحیح تھے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو بادشاہی ہے وہ ایک ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو حوالہ جاتی شعر دیکھیے، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تک جنہیں دماغ تخت و تاج کا، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگ مرتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، لہذا فخر و غرور سے گریز کرنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو فخر و غرور ہے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ آفاق دنیا، دنیا ایک منزل ہے، یہاں سے کوئی بھی سلامت نہیں گیا، یہاں سے کوئی بھی سلامت نہیں گیا، ہر کسی کو دکھ کا سامنا کرنا پڑا، ہر کسی کو یہاں پہ دکھ کا سامنا کرنا پڑا، جو بھی آیا ہے اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسے رنج و الم کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسباب، مال و اسباب، لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، سفری سے مراد ہے انسان، اسباب لٹنے سے مراد ہے غم ملنا، رنج و تردد کا سامنا کرنا پڑنا۔ دنیا کے مسافر خانے سے کوئی محفوظ نہیں گیا، یہاں ہر انسان لٹا ہے۔ انسان کے لٹنے سے کیا مراد ہے؟ غم ملے ہیں، ہر کسی کو غم ملے ہیں، ہر کسی کو دکھ اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ زندگی ایک جہد مسلسل کا نام ہے، یہاں آزمائشیں ہیں، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش ہے، جب آپ پورے نہیں اترتے تو دکھی ہوتے ہیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو ہزار خواہشیں سر اٹھا رہی ہوتی ہیں، اور جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو وہ دکھ ہے، وہ ایک الم کی کیفیت ہے۔ تو جہاں پہ جو بھی آیا ہے وہ لٹا ہے، سلامت نہیں گیا، پریشان گیا ہے، غم لے کے گیا ہے، تو وہ اس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اب میر تقی میر کی اپنی زندگی غموں سے عبارت تھی، جیسا کہ میں نے تعارف میں بتایا کہ بچپن میں والدین کی وفات، اور اس کے بعد جو ہے ماموں کے گھر جانا، پھر وہاں سے جو ہے وہ دلی کے حالات کو میں نے بیان کیا ہے، اور روزگار کی کمی وغیرہ وغیرہ، یہ اتنی چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ان کے ہاں دکھ جو ہے وہ ایک بنیادی اکائی کے طور پہ، ایک بنیادی موضوع کے طور پہ آیا ہے۔ دیکھیے گا حوالہ جاتی شعر دیکھیے گا۔ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر، کوئی سلامت نہیں جاتا۔ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو غم ملتے رہتے ہیں انسان کو، غم دورہ ہو، غم جانا ہو، غم روزگار ہو، وہ انسان کو ملتا رہتا ہے، ہمیشہ ملتا ہے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو شاعر جو ہے وہ دکھی ہے اور اپنی پریشانی کو بیان کر رہا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے گا۔ زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ زنداں جیل خانہ، قفس، شورش ہنگامہ، جنوں دیوانگی دیوانہ پن، اب سنگ مداوا ہے، سنگ پتھر، مداوا ہے، مداوا ہونا کسی چیز کا جو ہے وہ پورا ہونا، مسئلہ حل ہونا، اس آشفتہ سری کا۔ آشفتہ سری کیا ہے؟ آشفتہ سری دیوانگی، مفہوم ملاحظہ کیجئے۔ زندگی میں بھی، زنداں میں بھی میرے جنوں کی شورش نہیں گئی، اب ایک ہی چارہ رہ گیا ہے کہ میں پتھر سے اپنا سر پھاڑ دوں۔ زیر تشریح شعر میں دیوانگی کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، وہ جو کلاسیکی شاعری کا ایک خوبصورت موضوع ہے اس کو بحث میں لایا گیا ہے کہ جو دیوانہ ہے وہ وارفتگی کے عالم میں دیوانہ وار گلیوں میں پھرتا ہے، گلیوں میں پھرتا ہے تو اسے پتھر بھی پڑتے ہیں، اسے پتھر مارے جاتے ہیں، تو اس کے جو خیر خواہ ہیں اسے پتھروں سے بچانے کے لیے زنجیروں میں قید کر دیتے ہیں، زنداں میں بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن زنداں میں بھی جا کے اس کو چین نہیں ملتا، کیونکہ دیوانگی کیفیت ہی ایک ایسی ہے۔ تو میر کہہ رہے ہیں کہ اب کے تو جو زندان ہے وہ بھی میری شورش کو کم نہیں کر سکا، میری دیوانگی کو کم نہیں کر سکا۔ اب ایک ہی مداوا ہے، ایک ہی صورتحال ہے کہ جو میرا معاملہ ہے اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ مجھ پہ سنگ زنی کی جائے، پتھر سے میں اپنا سر پھوڑ لوں، اب یہی ایک صورت
ہو سکتی ہے۔ آپ کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں کیا گل کھلے گا، دیکھیے کہ ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب سنگ مداوا ہے، اب ایک ہی چیز ہے کہ میں یا تو مجھ پہ پتھر برسائے جائیں، یا پھر جو زنداں کی دیواروں میں موجود پتھر ہیں ان سے میں ٹکرا ٹکرا کے اپنی جان دے دوں، شاید اس صورت میں میری اس دیوانگی سے مجھے نجات ہو، مجھے اطمینان ہو، مجھے سکون ہو۔ تو دیوانگی کی کیفیت کو انہوں نے یہاں پہ موضوع بنایا ہے۔ یہ تھا ہمارے لیکچر کا پہلا حصہ۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔